حضرت فرماتے تھے دنیا دار کی عمر کم ہوتی ہے اور دیندار کی عمر زیادہ ہوتی ہے. پھر مثالیں دی. صحابہ کی عمریں بڑی بڑی، صحابہ کی عمریں بڑی بڑی، کوئی 90 سال میں گیا، کوئی 80 سال میں گیا. ہاں حضرت انس 120 سال کی عمر میں گئے. فرمایا بچے بھی اللہ نے ان کو زیادہ دیے، عورتیں بھی زیادہ دی. ہماری ایک وہ بھی کالی، وہ بھی بے نمازی، وہ بھی جھگڑا کرنے والی، 2 بچوں میں بڈھی کے مقام پر آ جاتی. ایسی پھوڑ ہماری. اور وہ بھی ایک دوسرا کر نہیں سکتا، کرا تو اس کی خیر نہیں. ہمارا کیا مزاج ہے معلوم؟ کسی آدمی سے غلطی ہو گئی، کیا بولتے کم وقت کو شادی کرنے کو کیا ہوا، اور شادی کر لیا تو کیا مر رہا تھا، بولے کہا کوئی شادی کرا، اب بیچارہ کرے گا کیا. ہمارا مزاج مومنانہ نہیں ہے، دین کا مزاج نہیں ہے ہمارا. ہمارا تو غیروں کے ساتھ رہتے رہتے مزاج غلط ہو چکا، اتنا مزاج خراب ہے. بیویاں بھی بہت اور بچے بھی ماشاءاللہ، کسی کو 33، کسی کو 40، کسی کو 45. ایسے امام حسن کے غالباً 33 تھے، امام حسن کے غالباً 34 یا 36 تھے. بیویاں بھی زیادہ، بچے بھی زیادہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ اولاد. کہتے خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو دعا دی، میں خادم تھا، اللہ انس کے جان میں، مال میں، اولاد میں برکت دے. 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ہم وہاں بصرے میں ان کی قبر دیکھی، ماشاءاللہ بہت لمبی چوڑی قبر. اور اللہ نے مال بھی بہت دیا، بہت مالدار تھے، اور بچے بھی بہت دیے. خود کہتے ہیں خدا کی قسم میرے ان ہاتھوں نے میرے 100 بچے دفن کر دیے. پوترے نواسے نہیں، میرے خود کے بچے. اور 200 گھر میں زندہ ہے. کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا، 300. ہے کوئی 100 والا؟ دین اس کو کہتے ہیں. عمریں بھی زیادہ، دنیا بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ، اور جنت بھی اعلیٰ درجے. قبر میں بھی راحت کے ساتھ. ابھی 30-35 سال، یعنی شاید میرے خیال سے ہندوستان کی تقسیم کے بعد کا ہی واقعہ. یہ سلمان پاک میں حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت حذیفہ کی 2 قبریں پانی کے قریب تھی، دجلہ کے. نور السعید پاشا تھا وزیر اعظم عراق، اور شاہ فیصل تھا اس زمانے میں، ایک بادشاہ وہاں کا. نور السعید پاشا کے خواب میں حضرت حذیفہ نے آ کر کہا ہماری قبریں ہٹا لو، ہماری قبروں میں پانی آیا، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ سمجھے کیا تکلیف ہو رہی ہوگی، پانی آ گیا، میرا ایسے ہی گڑبڑ خواب ہے. دوسری دن پھر خواب میں آئے، ہم کو وہاں سے نکالو، تکلیف ہو رہی، پانی آ گیا ہمارے قبروں میں. اب اس نے بادشاہ سے مشورہ کیا، میں 2-3 دن سے لگاتار یہ چیز دیکھ رہا ہوں. انہوں نے علماء کو جمع کیا، تو علماء نے کہا بھائی دیکھنا چاہیے کیا بات ہے. آئے بہرحال سب علماء جمع ہوئے، کئی لوگ جمع ہو گئے. اور اس زمانے ٹیلی ویژن والوں کو بلایا، باہر سے یہودی آئے، عیسائی آئے، اور ان کی قبریں کھودی گئی. سب کو ذرا الگ ہٹا دیا، کہیں بدو تو نہیں نعوذ باللہ اندر. تو کچھ بھی نہیں، صحابہ کی تر و تازہ لاشیں. اور پانی واقعی قبر میں آ گیا تھا، اور ان کی آنکھوں سے نور پھوٹتا تھا جو آسمان تک پہنچا ہوا تھا. فوراً ان کو ہٹایا، جنازے میں ڈالا، ان کی جنازے کی نماز پڑھی، پھر دوسری جگہ لے جا کر ان کو دفن کیا. مرنے کے بعد بھی مزے سے، آرام سے، زندہ بولے اپنے قبر میں تو چلے گا، قبر میں بھی مزے سے، اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجے کی جنت انہی کو ملے گی انبیاء کے بعد. کس کو ملے گی؟ ہاں صحابہ کو ملے گی. 25 لاکھ حوروں والی جنت ملے گی. کتنی حوریں؟ ارے بولو نا، 25 نہیں، 25 لاکھ. اور 1 حور کے پیچھے 70 خدام. کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا، حساب نہیں کر سکتے، اتنا اللہ ان کو دے گا. ہم تو تھوڑے تھوڑے والے ہیں، کونے کوپرے والے. دنیا بھی کما کے لے گئے اور آخرت بھی کما کے لے گئے. اور فرماتے تھے دنیا دار کی عمریں کم، بچے بھی کم. بابر کو بچے کتنے تھے؟ ارے بولو نا، 2-4 یا ایک ہی تھا غالباً، ایک ہی تھا. ہمایوں کو بچے کتنے تھے؟ ایک ہی تھا. ایک ہی تھا کہ 2 تھے؟ ایک ہی تھا.
اور جہانگیر کو وہی 1-2. عمریں کتنی؟ 65 سال، 40 سال، 50 سال بس. اور 1000 سال کی مدت حکومت میں اللہ نے ہندوستان کے ایک بادشاہ کو حج کی توفیق نہیں دی. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھ جیسے فقیر کو اللہ نے دعوت کی برکت سے 35 حج کی توفیق دی. یہ دنیا کا بھائی کیا دنیا دنیا دنیا، اس کو کیا سکھ چین ملتا؟ ارے دین کرے گا آدمی تو اللہ دنیا بھی بنائے گا، خدا دین بھی بنائے گا، خدا عاقبت بھی بنائے گا. اللہ اتنے زبردست دینے والے اور بہت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دین پر. ارے اللہ والوں کو اتنا دیا، صحابہ کو اتنا دیا، کوئی حد تو حساب ہے دینے کا. تو اپنی جان اپنا مال اللہ کے دین کے لیے، سمجھے؟ اپنی جان اپنا مال تھوڑا صحیح ایک. اور دوسری بات یہ کہ آدمی کی نیتوں میں اخلاص ہو. ارے کیوں کر رہا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے بس، اور کچھ نہیں. کون راضی ہو؟ ہاں. پھر اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ اخبار میں اس کا نام آئے، پوسٹر میں اس کا نام آئے، اس کو اچھا نہیں لگے گا. کہتے بھائی مہربانی کرو ہمارا نام کہیں مت دو. بہت یکسوئی کے ساتھ لگا رہے گا، بس اوپر والا راضی ہونا چاہیے بس. میرا اور کوئی داعیہ نہیں ہے. اور اخلص الدین یکفی کا قلیل. ارے اپنے دین کو تھوڑا سا اللہ کے لیے کر لے، بہت کام آئے گا قیامت کے دن. اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سب جذبے پر غالب آنا چاہیے. میرا کوئی داعیہ نہ ہو، مجھے مقام ملے، مجھے پوزیشن ملے، مجھے واہ ملے، لوگ میری تعریف کریں اور لوگ مجھ سے رائے مشورہ لیں. بزرگوں اس کو ذہن میں مت آنے دو دور دور تک. مجھے کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے اور میرے کرنے کو اللہ جانتا ہے. حضرت عمر کے پاس لسٹ آئی شہداء کی. غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے روانہ کی. امیر المومنین یہ اب نام صحابہ کے لکھ کر کے بھیجے، یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ٹھنڈی سانس لے کے کہا یہ وہ ہیں جس کو ہم جانتے، اور بہت شہید ہو گئے جس کو ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے. بالکل کام کی جان ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیکی میں کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، اور اگر کر لے تو پھر مردود بنا کر اس کے منہ پہ مارتا ہے، اور یہ نیکی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. پھر جہنمی کہتے ہیں بھائی صاحب کون ہو تم، کہاں سے آئے، کیا گناہ کر کے آئے؟ تمہارے آنے سے جہنم کی آگ کو اور تیز کر دیا گیا. ہاں پھر یہ نیکی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. وہ نیکی جو آدمی کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی تھی، وہ نیکی جو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی تھی، وہ نیکی صرف نیتوں کے بگاڑ پر مردود قرار دی جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بہت آسانی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے وقت کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے. حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پانولی کے پرانوں کے جوڑ میں، گجرات کا جوڑ ہو رہا تھا پرانوں کا، فجر کی نماز کے بعد یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص والی حدیث بیان کرتے کرتے کئی مرتبہ ہچکیاں لے کے رو دیے کہ اللہ کیا ہوگا اگر نیتوں میں بگاڑ آ گیا، کیا چیز کام آئے گی آخرت کے اندر.